چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھیے مل گئے مصطفیٰ او لوگوں اللہ کا ہم پر پہلا احسان یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے انسان پیدا فرمایا ہے یہ میرے رب العالمین کا پہلا احسان ہے اور دوسرا میرے رب العالمین کا احسان یہ ہوا ہے دنیا میں انسان تو بہت سارے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے شرک کرنے والے میرے رب العالمین کا دوسرا یہ احسان ہوا ہے کہ اس رب العالمین نے بن مانگے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے اور میرے رب العالمین کا تیسرا احسان یہ ہے کہ اس رب العالمین نے بن مانگے کملی والے کی امت میں پیدا فرمایا ہے محبت سے پڑھیے مل گئے ہیں مصطفیٰ چاہیے مل گئے ہیں اور مل گئی ان کی نسبت اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے بن گئے اور کیا یار یہ کلام تو آپ کو آتا ہے نا کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھیے مل گئے ہیں مصطفیٰ مومنوں کی معذرت عاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کملی والے آقا لجپال نبی میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے میرے آقا نے دعا کی یا اللہ عائشہ کو جنت عطا فرما سیدہ کائنات خوش ہو رہی ہیں کبھی سرکار کے ہاتھوں مبارکوں کو چومتی ہیں کبھی سرکار کے پاؤں مبارکوں کو چومتی ہیں میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ خوش ہو رہی ہو عرض کی کملی والے آقا اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ آپ نے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے تو اتنی خوش ہوتی ہے یہی دعا میں دن میں کئی مرتبہ اپنی امت کے لیے کرتا پھر پڑھیے نہ مل گئے ہیں مصطفیٰ مل گئے ہیں اور قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے پڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے پڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا مل گئے اور کیا میں لمبی بات نہیں کرتا بس آخری حدیث ایک پیش کر کے اور اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں حضرت انس حضور کی بارگاہ میں رہنے والے جنہوں نے حضور کا دن دیکھا رات دیکھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کملی والے آقا میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کیا وعدہ لینا چاہتا ہے عرض کی کملی والے آقا کل بروز محشر میری شفاعت کرنا امام الانبیاء نے فرمایا میں ضرور تیری شفاعت کروں گا خوش ہو کے کیونکہ حضور سے تو سچا پوری کائنات میں کوئی نہیں
امام الانبیاء بروز محشر کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا. اگر میں آپ کو وہاں پہ تلاش کروں تو کہاں پہ تلاش کروں؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے 3 مقام پر تلاش کرنا. کتنے مقام؟ 3 مقام پر تلاش کرنا. کملی والے آقا پہلا کون سا مقام ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا، اور میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھ مبارکوں سے حوض کوثر پلاتا ہوگا. کملی والے آقا پہلا مقام. دوسرا مقام کون سا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا پھر مجھے میزان عمل کے پاس تلاش کرنا. میرے جس امتی کا نیکیوں والا پلہ ہلکا پڑ جائے گا، میں اپنی جیب سے درود و سلام والی پرچی نکال کے نیکیوں والے میں پلے میں رکھوں گا. جیسے ہی اس پرچی کو نیکیوں والے میں پلے میں رکھوں گا اور نیکیوں والا پلہ باری ہو جائے گا. کملی والے آقا یہ دوسرا مقام. اور تیسرا کون سا مقام ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے انس پھر مجھے حوض کوثر کے پاس، پھر فرمایا میزان عمل کے پاس، اور تیسرا مقام فرمایا پھر مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا. میں سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہوں گا رب سلم امتی. یار پل صراط بات سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور 500 سال کا رستہ. جب سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا نا، آپ فرماتے ہیں سنیوں نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کے تذکرے کرنے والوں، نبی پہ درود و سلام پڑھنے والوں، پریشان نہیں ہونا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے گی تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایسا کریم اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے، پھر کیوں نہ پڑھیے مل گئے مصطفیٰ. پڑھیے فضل رب العالمین